اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ لال رنگ میں کون سی عجیب چیز ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے یہ بنائیں، یہ غلطیاں تلاش کرنے والے چشمے ہیں۔ میرے خیال سے ہم سب کے پاس یہ ہوتے ہیں۔ میرا یہ خیال نہیں کہ جس قدر یہ برے ہیں آپ کے بھی ہوں۔ بے شک مجھے تو اپنا نقطہ بنانا ہی تھا۔ ڈیو کے پاس دوربین ہے اور بعض دفعہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید کبھی کسی ہرنی کو جو کہ اس حصے میں پھر رہی ہوتی ہے، اور اس سے وہ بہت قریب نظر آتی ہے، اور جانتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس پر بات کر سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب میں غلطیاں تلاش کرنے والے چشمے ہوتے ہیں جن سے ہم لوگوں کا معائنہ کرتے اور اچھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ غلطیاں تلاش کرنے میں بہت اچھے ہیں؟ جی ہاں، جانتے ہیں یہ سچا اقرار آپ سب کو آزاد کرتا ہے۔ واو! کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ خدا نے واقعی مجھے اپنے ہاتھ میں لیا، میرا مطلب ہے جب میں ایک ریاکار مسیحی تھی، جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا بہت اچھا لگتا تھا؟ اس وقت مجھے کسی شاپنگ مال میں جا کر بیٹھنے اور لوگوں کی نکتہ چینی کا بہت شوق تھا۔ جی ہاں، لوگوں کو دیکھنے والا بننا مجھے بہت پسند تھا، اور میں کہتی یہ خوبصورت لڑکا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دیکھو، او کس طرح کے بال بنائے ہوئے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ اوہ، دیکھیں اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کتنوں کا خیال ہے کہ دوسروں کے پاس آپ کے مقابلے میں اتنا کچھ ہے جس پر کہ آپ دھیان دے سکتے ہیں؟ میں واقعی ایک مثبت شخصیت ہوں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جسے میں کسی مقصد کے تحت کرتی ہوں۔ قدرتی طور پر میری یہ فطرت نہ تھی، میں ہر ایک چیز میں سے کچھ نہ کچھ غلط تلاش کر لیتی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرتی تو بھی کر لیتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ غلطی یا تھوڑی بہت کمی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کامل چرچ، کامل دوست، کامل نوکری یا کامل شخص کی تلاش میں ہیں جس سے آپ نے شادی کرنی ہے، یا کوئی کامل نوجوان، تو کیا ہوگا؟ تو آپ ضرور ہی مایوس ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں عدالتی اور نکتہ چینی کرنے والا رویہ نہ رکھیں۔ اور دراصل ایک آیت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور دراصل بائبل میں ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں اپنی رائے صرف اپنے تک ہی محدود رکھنی چاہیے۔ میں یہاں کھڑی ہو کر آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اپنی رائے نہ رکھیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے رائے نہ رکھیں، لیکن ہمیں ہر وقت ہر جگہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ زیادہ تر ہم سے یہ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ اگر وہ آپ سے آپ کی رائے پوچھتے بھی ہیں، اگر جو وہ سننا چاہتے ہیں اس سے متفق نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی اسے رد کر دیں گے۔ آمین۔ ڈیو اور میری شادی کو تقریباً 50 سے 51 سال ہو چکے، اور جانتے ہیں کہ جب آپ کی شادی کو اتنا عرصہ گزر جاتا ہے تو آپ کے درمیان معاملات سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ اور آج ہی ایسا ہوا کہ وہ باہر آئے اور انہوں نے مجھے اپنی پہنی ہوئی شرٹ اور کوٹ کا پوچھا، اور یہ کوٹ چیک میں تھا اور شرٹ ڈاٹس والی تھی جس پر بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہوئے تھے، اور میں نے کہا اوہ آپ یہ نہیں پہن سکتے۔ جی، اور میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے اچھی طرح سے بولا جائے۔ جانتے ہیں میں نے اس طرح یہ نہ کہا کہ آپ ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں لیکن یہ نہ پہنے کچھ اور پہنے، میں نے سیدھا کہا آپ یہ نہ پہنے، بہت بری بات، آپ یہ نہ پہنے۔ اور انہوں نے کہا کیوں، اسے کیا ہے، بہت سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میری پسند کیا ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی وہ نہیں کرتے جو میں کہتی ہوں۔ کیا آپ ان لوگوں سے تنگ پڑتے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، اور وہ واقعی یہ جاننا نہیں چاہتے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے متفق ہوں۔ اگر میں صبح اٹھوں اور کہوں کہ آج سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا، نہیں، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے۔ اگر میں کہوں کہ آج بارش ہے تو وہ نہیں، باہر سورج کو دیکھنے سے نہیں لگتا۔ دراصل ہم واقعی ٹھیک جا رہے ہیں۔ عدالت اور نکتہ چینی
جی، سب سے پہلے یہ کہ کیا ہر طرح کی عدالت درست ہے؟ میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ اس پیغام کے پہلے 10 منٹ شاید اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن ہمیں اس طرح کا پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ناراست عدالت یقیناً ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ کسی افواہ کو سنتے ہوئے جلد بازی میں عدالت کرتے ہیں، یا کسی صورتحال کو جانے بغیر صرف دیکھتے ہوئے عدالت کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور یسوع ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ آئیں اس آیت کو دیکھیں، یوحنا 7 باب کی 24ویں آیت۔ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو، یعنی جو نظر آیا ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ لوگوں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ ایک ہی نظر میں جلدی سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا بہت آسان ہے۔ کیا کسی ایسے شخص سے آپ کبھی ملے ہیں جس کے بارے میں آپ نے 3 منٹ میں ہی یہ کہہ دیا ہو کہ آپ کو یہ پسند نہیں؟ میں نے ایسا کیا، جی ہاں، مجھے پسند نہیں، مجھے پسند نہیں۔ جانتے ہیں بعض دفعہ ایک خاتون کے بارے میں کوئی عورت اس لیے یہ رائے یا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، یا وہ اتنی اسمارٹ نظر آتی ہے جتنا کہ آپ چاہتی ہیں، یا کوئی لڑکا ہے جس نے مسلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ چاہتے تھے، یا اس کے پاس وہ گاڑی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب ہے کہ اگر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں تو ہم کیا کچھ سیکھ لیں گے، وہ یہ کہ میں ایسا محسوس کرتی ہوں۔ جو میں محسوس کرتی ہوں اس کی جڑ کیا ہے؟ مجھے آپ کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے یاد بھی نہیں کہ لوگوں نے مجھے کتنی دفعہ غلط ہی سمجھا ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ لوگ کس طرح عدالت کریں گے جس کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، اور زیادہ تر عدالت اور نکتہ چینی حسد کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے، اور لوگ عدالت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور اس سب کی بنیاد حسد پر ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کی عدالت نہ کریں اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے جو میں نے کر کے یہ حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی عدالت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھی طرح باخبر ہو کر یہ کریں، اور اس میں وقت لگتا ہے، وقت۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مسیحی گناہ کر رہا ہے، میں دنیا کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی، اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مسیحی ایماندار گناہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا اور اس امید سے اس حالت کا سامنا کرنا چاہیے کہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب دراصل پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 5 باب میں کہا، اور میں نہیں جانتی کہ کس قدر آپ ان آیات سے باخبر ہیں، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں جن پر اتنا زیادہ نہیں سکھایا جاتا، لیکن اس نے کہا یہ ہماری جگہ نہیں کہ ہم دنیا کی عدالت کریں، یہ خدا کا کام ہے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ چرچ میں مسیحیوں کی عدالت کریں جو کہ گناہ میں رہ رہے ہیں، تاکہ وہ توبہ کریں اور اپنی جان کو کھو نہ دیں۔ میرے خیال سے ہم اس چیز میں مصروف رہتے ہیں کہ غیر ایمانداروں کی عدالت کی جائے جو کہ خدا کو بالکل نہیں جانتے، اور چرچ میں کیے جانے والے گناہوں کو رد کرتے ہیں، جن کو محبت میں چلنا اور کسی دوسرے کے احساسات کو ٹھوکر نہیں پہنچانی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ کہنا ضروری ہے اور میں یہ کہوں گی، اور جب میں کہتی ہوں کہ چرچ میں تو میں آپ کے ہی اپنے چرچ کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میں مجموعی طور پر چرچ یعنی کلیسیا کی بات کر رہی ہوں۔ لہٰذا چرچ ایک ایسی پاک اور مقدس جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ لوگ آ سکیں جو کہ شکستہ دل اور زخمی دل اور جنہوں نے خطائیں کی ہوں، اور اس طرح کے بہت سے کام، وہ یہاں آئیں، توبہ کریں اور بحال ہوں اور نشوونما پائیں، اور ہم ان سے پیار کریں اور صبر سے ان سے پیش آئیں۔ بلکہ یہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ایسے لوگ آئیں جو کھلے عام گناہ میں ہوں اور وہ اسے بدلنا نہیں چاہتے اور اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، اور وہ صرف یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں ہونے کے تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی اسے اکیلا چھوڑ دیتا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پولس نے یہ کیوں کہا۔ یقین کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا یہ پیغام دنیا میں ہر جگہ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں یہاں آؤں، میں پہلے خود بہتر طریقے سے جان لوں
یہی وجہ تھی کہ پولس نے لوگوں سے یہ کہا، یہاں تک کہ اسے کہنا پڑا کہ ایسے لوگوں کو چرچ سے باہر نکال دیں تاکہ وہ وہاں شرکت نہ کریں. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو چیز آپ کے ارد گرد ہوتی ہے آپ اس طرح بننے کے اثر میں ہوتے ہیں. آئے اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، آپ پاکیزگی کے اثر میں نہیں آ سکتے لیکن ناپاکی کے اثر میں آ سکتے ہیں. آپ صحت کو نہیں پکڑ سکتے، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو انتخاب کرنا ہے، لیکن آپ بیماری کو پکڑ سکتے ہیں. آپ جائیں اور کسی کے ساتھ بیٹھیں، روبرو بیٹھیں، تو آپ کو ایک دوسرے سے نزلہ زکام لگ سکتا ہے. حالانکہ آپ کے جسم کا نظام واقعی بہت اچھا چل رہا ہوگا، آپ کو یہ لگ جائے گا، شاید نہ ہو لیکن امکان ہوتا ہے. لیکن آپ پورا دن کسی صحت مند شخص کے ساتھ بیٹھے رہیں تو پھر بھی آپ کو ان کی صحت کا انتخاب کرنا ہوگا. لہٰذا پولس کہہ رہا تھا کہ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہ جانیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ توبہ بھی کریں اور سچائی کے علم کی طرف بھی آئیں، کیونکہ ہم ان کو برگشتہ نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کلیسیا کو کسی بھی طرح سے متاثر کریں اور خرابی پیدا کرنا شروع کریں. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگر اس لفظ کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں لیڈرشپ، اگر رہنما اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ لوگوں سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ سب کرنا ٹھیک ہے، اس لیے پھر وہ یہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہو یہ ساری برائی بہت بڑھ جائے گی اور پھر چرچ مزید وہ جگہ نہیں رہے گی جو خدا چاہتا ہے. اب میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی، میرے پیغام کا یہ حصہ تھوڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے، میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگوں کی بحالی پر کام نہیں کرتے. میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی جو بدلنا چاہتے ہیں. جانتے کہ میں جب اپنے والد سے الگ ہوئی تو میں کس قدر الجھن میں تھی، اور پھر 18 سے 23 سال تک میری شادی کا بہت برا تجربہ، میں بہت تکلیف میں تھی. میں کسی طرح کے بھی رشتے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، میرا مزاج بہت برا تھا، میں بہت مکار اور کنٹرول کرنے والی تھی. میرا مطلب آپ یہ کہیں کہ بہت سے مسائل تھے، اور میں شکر گزار ہوں کہ ڈیو میرے ساتھ بہت صبر سے پیش آتے تھے اور وہ بہت تحمل مزاج اور مہربان تھے کہ ہمیشہ میرے ساتھ پیار و محبت کا رویہ ہی رکھتے تھے. اور میں کسی طرح سے بھی آپ کے لیے ایک مکمل شخصیت نہ تھی جو آپ کے لیے مناسب ہوتی، اور انہوں نے اس وقت بھی میرے مزاج کا سامنا کیا جب میرا رویہ بہت بگڑ جاتا. لیکن کس طرح سے، کس حد تک وہ میرے دل سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ میں بدلنا چاہتی ہوں، وہ جانتے تھے کہ میں بڑھنا اور بہتر ہونا چاہتی ہوں. اور میرے خیال سے یہی وہ بات ہے جو ہمیں لوگوں میں دیکھنی ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں جن کی زندگی میں الجھنوں کا انبار ہے اور انہیں ان میں سے گزرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں. اگر تو وہ بدلنا چاہتے ہیں اور اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم گناہ کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے. ہم کسی شخص کی عدالت کیے بغیر گناہ کی عدالت نہیں کر سکتے. آمین. اب متی 18:15 میں لکھا ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا، اور ہم اس حصے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا. مجھے کسی اور کے پاس جانے اور بتانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا مجھے کسی کے پاس جانا اور بتانا نہیں چاہیے. جی ہاں، مجھے کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرنا. جی ہاں، ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہے. جانتے کہ لیڈرشپ یا رہنما کس قدر آسانی میں رہیں گے کہ اگر لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو آپس میں بات چیت کریں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ دوسروں سے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں. خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا. اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے. اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے، یعنی ان کی بات پر متوجہ نہ ہو، تو کلیسیا سے کہہ. اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان، اور یقین کریں کہ وہ لوگ محصول لینے والوں اور غیر قوموں سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے. پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 1 اور 2 آیت میں پولس نے کہا، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. لہٰذا یہاں زنا کاری کسی صورتحال تھی، اور پولس نے اس بارے میں سنا اور چرچ کی اس حالت کا سنا. 2 آیت کہتی ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، یعنی تم اس کام میں شرمندگی تو محسوس نہیں کرتے تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. لہٰذا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ حرام کاری میں مبتلا ہے یا غیر شرعی رشتے میں بنا ہوا ہے اور وہ چرچ کا حصہ بھی ہے، وہ چرچ کے کاموں میں بھی سرگرم ہے اور چرچ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہا.
कोई शख्स इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, इसलिए पौलुस ने उन्हें लिखा और कहा कि तुम पर अफसोस, तुम अपने चर्च पर बहुत फख्र करते हो। शायद उनका चर्च बहुत बढ़ रहा था, शायद उनकी क्वायर बहुत ही आला थी, मैं नहीं जानती कि क्या मामला था, लेकिन वो अपने चर्च पर बहुत फख्र करते थे। उसने कहा जब तक तुम अपने चर्च की इस हालत का सामना करके हल न निकालो, तब तक फख्र करने की कोई बात नहीं, इससे निमटना होगा। जानते हैं, आजकल हम चर्च को एक ऐसी जगह के तौर पर नहीं देखते जिसका हमारी जिंदगी पर इख्तियार हो, लेकिन ये वो बात है जो कि दरअसल होनी चाहिए थी। बुनियादी तौर पर ये ऐसे रहनुमाओं की जगह होनी चाहिए जो ऐसे लोगों से प्यार करें जो बढ़ना और बदलना चाहते हैं, जो उनके मसाइल का हल मोहब्बत और एहसास के साथ निकाल सकें। और मैंने ये मालूम किया कि आजकल दुनिया में बहुत से लोग उलझनों का शिकार हैं, और हमेशा इस तरह से काम नहीं होता तो लोग रंजीदा होते। लेकिन हमें फिर भी इस्लाह को कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर तो ये ठीक इरादे से होती है, और हमें रजामंद होना चाहिए। मेहरबानी से गौर से सुने, हमें इस बारे में ना सोचने का इरादा करना होगा कि हम कैसे महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, बल्कि ये कि खुदा का कलाम क्या कहता है। बस मैं यही कह रही हूँ, बात ये नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ या चाहती हूँ, बल्कि खुदा का कलाम क्या कहता है। और अगर खुदा का कलाम ये कहता है तो फिर मुझे किसी तरह से भी किसी और तरीके से दलाइल की जरूरत नहीं कि मैं इसके अलावा कुछ और कहूँ। कलाम जो कहता है वही कहता है। और एक बात ये कि मैं बिल्कुल भी खौफजदा करने की कोशिश नहीं कर रही। खुदावंद जल्द आने वाला है और हम में से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी का हिसाब देगा, और हमारा ये काम है कि एक रहनुमा होते हुए ये यकीन दहानी करें कि लोग तैयार हैं। आमीन। अब किस वजह से इस कदर अदालत और नुक्ताचीनी होती है? मुझे यकीन है कि कुछ को इसका जवाब मालूम है, जो कि लफ्ज फे से शुरू होता है। फखर। आप सही समझे, फखर। सिर्फ एक वजह से हम दूसरों की अदालत करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम कभी ये नहीं करेंगे, और हम सोचते हैं कि उनसे ज्यादा जानते हैं। तकब्बुर ही हर तरह की नाराज अदालत की बुनियाद है। और पौलुस ने रोमियो 2 बाब की पहली आयत में जो कहा मुझे पसंद है। उसने कहा, तू जिस बात के लिए दूसरे की अदालत करता है तो खुद भी वही करता है। तो इससे क्या हुआ? मेरा मतलब, जो काम आप करते हैं इसी काम पर लोगों की अदालत करते हैं। मालूम है क्यों? हम इन्हें अपनी दूरबीन से देखते हैं, लेकिन हमेशा हमारे लिए अपने पास बहाना होता है। अगर मैं करती हूं तो मेरे पीछे कोई अच्छी वजह है, लेकिन आप करते हैं तो कोई वजह नहीं। आप इस तरह अमल ना करें, लेकिन अगर मैं इस तरह करूं तो इसलिए क्योंकि काम पर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा या ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। आपके लिए ऐसी कोई वजह नहीं किस तरह करें, लेकिन इस तरह रवैया रखने का मेरे पास बहाना है। हमें दूसरों के साथ भी इस तरह मेहरबान होना है जिस तरह हम खुद पर होते हैं। रोमियो 12:3 में पौलुस ने इसे बहुत अच्छा बयान किया। उसने कहा, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, यानी खुदा का फजल जो मुझ पर हुआ है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, यानी मुबालगा आराई ना करे। जानते हैं, मैं दिन में 10 दफा खुद से कहती हूं, जॉइस तुम खुदा के बगैर कुछ नहीं। हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे क्योंकि जिस्म वाकई ये सोचना शुरू कर देता है कि ओहो मैं ये हूं, मैं ही ये सब हूं। खास तौर पर जब आपको कुछ फतहमंदी हासिल होती है। जी हाँ, जब आपको तरक्की ऐसा कुछ मिलता है तो क्या आप हर किसी को तरक्की हासिल करने का सबक नहीं देते? जी हाँ, अगर डाइटिंग आपके लिए फायदेमंद होती है तो दुनिया में हर किसी को ये करनी चाहिए। अगर आपने चीनी का इस्तेमाल छोड़ दिया तो हर किसी को छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, हम अपनी दौड़ धूप से थोड़ी सी फतह हासिल करना पसंद करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें ये दी है, और उसका सहरा खुद लेना शुरू कर देते हैं और फिर हर किसी को फतह याबी का सबक देना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आती कि आपको अभी तक मसला है, कैसे आप अभी तक मुश्किल में हैं। आप अभी तक मुश्किल में क्यों हैं? मतलब अभी तक आप इस मसले में फंसी हुई हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट दुआ करती हैं? क्या? अच्छा, आप दुआ में कितना वक्त गुजारते हैं? मैं हर सुबह 5 बजे उठकर 9 बजे तक दुआ करती हूं। इस कदर अपनी खुदी से ना भरें। अगर खुदा ही आपको ये फजल ना दे कि आप 5 बजे उठकर 9 बजे तक दुआ करें तो आप हर किसी की तरह बिस्तर पर सोए रहते। इसीलिए जो खुदा करता है इसका क्रेडिट खुद लेना छोड़ दें।
کلام مقدس میں پولوس نے کہا، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے، اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اب رومیو 12 کی 3 میں پورا نہیں پڑھوں گی۔ دراصل رومیو 12 باب، یہ باب بائبل کا بہت ہی حیرت انگیز باب ہے۔ اس ایک باب میں 12 مختلف سبق ملتے ہیں اور وہ اس گفتگو میں مختلف نعمتوں کی طرف بڑھتا ہے جو ہم رکھتے ہیں اور مختلف صلاحیتیں جو ہم رکھتے ہیں۔ ہر ایک چیز ہمیں خدا کے فضل سے ہی ملی ہے، اس لیے ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں کہ میں گا نہیں سکتی، خدا نے مجھے گانے کی صلاحیت نہیں دی تو میں نہیں گا سکتی، اور اس لیے کوئی گانے والا میری عدالت نہیں کرے گا کیونکہ وہ گا سکتے ہیں اور میں نہیں گا سکتی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم لوگوں کی عدالت کرتے ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس میں اچھے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں اس میں اچھے ہیں۔ مثلاً کوئی ایسا شخص جو سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ کرتا ہے اور اسے ان لوگوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتی ہے جو آہستہ سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو تیزی سے کام کرتے ہیں؟ اچھا، آپ جلدی فیصلے کرتے ہیں، میرا مطلب میں گولی کی طرح تیز ہوں، میں ایسے فیصلے لیتی ہوں۔ جی ہاں، اکثر میں درست ہوتی ہوں، یہ خدا کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے جو کہ میں کرتی ہوں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور میں جانتی ہوں اگر میں ان سے کوئی آسان سی بات پوچھوں کہ آج آپ کھانے کے لیے کہاں جانا پسند کریں گے، اب آپ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کیا آپ نے نوٹ کیا کہ خدا آپ کو کسی ایسے کے ساتھ رکھتا ہے جو آپ کی طرح نہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ جھگڑیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور آپ میں کچھ ایسا ہے جو ان میں نہیں ہے، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ محبت میں اکٹھے کیسے چلا جائے۔ پھر ہم سب ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں اور ہمیں ہر وقت ایک دوسرے پر عدالت اور تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن وہ واقعی ایسی چیزیں جن کو ہم کلام کے مطابق دیکھتے ہیں کہ گناہ ہے، نہ کہ صرف ہماری رائے ہونی چاہیے کسی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں بھی ذاتی طور پر محتاط ہوتی ہوں جب میں کسی کے پاس جاتی اور انہیں کہتی ہوں کہ کیسے انہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ وہ میرے بچے نہیں ہیں، وہ ان کے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میرے سارے بچے نجات یافتہ ہیں اور خدا کی خدمت میں ہیں، لیکن میں نے اس میں بہت محنت بھی نہیں کی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جب میری پرورش ہو رہی تھی تو مجھے کوئی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کو نہ جانچ سکی، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں۔ کاش میں بھی اپنے بچوں کو سمجھ سکتی۔ کاش یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں ایسے بچوں کو جانتی ہوں جو نہیں چاہتے کہ انہیں سمجھا جائے، اور اگر میں انہیں جانچتی تو شاید وہ اسے پسند کرتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے کیا اسے میں ماضی میں جا کر بدل نہیں سکتی؟ میں خدا سے اسے ٹھیک کرنے کا کہہ سکتی ہوں اور وہ کرتا ہے، لیکن میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو سبق دیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم اچھے نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور ہر کوئی کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ میں اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ آمین۔ جانتے ہیں کہ جب میری اور ڈیو کی شادی ہوئی تو پہلا کام میں نے کیا کیا، اور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں یہ کر رہی ہوں، لیکن میں نے انہیں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں ان لوگوں سے اس بارے میں کلام کرنا چاہتی ہوں جو کہ ابھی بھی اسی کوشش میں ہیں کہ اس شخص کو بدلا جائے جس سے میری شادی ہوئی ہے، یا جس سے کرنے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بہت سا وقت ضائع ہونے اور تکلیف سے بچا سکتی ہوں کہ اس طرح کرنے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈیو کو ہٹ کھیل پسند ہے، یہ اچھلتا ہے تو ڈیو یہ پسند کرتے ہیں۔ میں کسی طرح کا کھیل پسند نہیں کرتی، میں نے کسی اور چیز پر توجہ دی۔ جانتے ہیں کیا؟ اور ڈیو کے لیے یہ غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ ایک کھیل کو دیکھے اور اسی وقت دوسرے کو بھی سنیں اور اسی وقت اپنے گولف کلب کو صاف کریں۔ اور میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں بدلا جائے کہ وہ یہ سب پسند نہ کریں اور میری طرح بنے، اور اس سب کی بنیاد واقعی خود پرستی پر تھی۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک تم اسے پسند نہیں کرو گی اور بے قابو نہیں ہوگی، جی ہاں، یہ ایک نیا پیغام ہے، میں نے اس پر نہیں سکھایا لیکن یہ اچھا ہے۔
بے قابو ہونا سیکھیں اور اسے پسند کریں۔ خدا نے ہمیں صرف اپنے آپ کو ہی قابو کرنے کو کہا ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ دوسروں کو قابو کرو، اس نے کہا ہے کہ خود کو کنٹرول کریں۔ اور اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی زندگی میں واقعی کون سا ایسا گناہ ہے جس پر بات کی جائے، اور ایسا کیا ہے جو کہ صرف آپ کی رائے ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جیسے لوگ ہیں ویسے ہی انہیں قبول کیا جائے، اور اگر خدا انہیں بدلنا چاہتا ہے تو ایمان رکھیں کہ خدا بدلے گا، لیکن خدا کو یہ اجازت دے کہ وہ آپ کو بدلے۔ جی ہاں، یہ وقت ہے کہ آپ غلطیاں تلاش کرنے والے چشموں سے نجات پائیں اور دوسروں کی عدالت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ پر تنقید ہوتی ہے تو پھر بدلے میں کسی پر نکتہ چینی نہ کریں، جیسے کہ بائبل کہتی ہے ہر بات میں اس پر بھروسہ کریں جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔